ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری جو ایتھلیٹ ہے اس کی اپنی پرسنل انیشل پرفارمنس کہہ سکتے ہیں، اس کی پرسنل کیپیبلٹیز کہہ سکتے ہیں، اس کی پرسنل کریکٹرسٹکس کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایونٹ وائز ویری کرتی ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم ایونٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، فیلڈ ہاکی، فٹ بال، یا اسی طرح ہینڈ بال ہے، باسکٹ بال ہے، تو یہ سارے ٹیم ایونٹس ہیں. ان کے لیے ہمیں ہائیلی ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، نیورو مسکولر کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں پرسیپچول کوگنیٹو سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کا سائیکلوجیکل میک اپ. آپ اس کو وہ دوسرے والا میک اپ نہ سمجھیے گا پلیز. یہ سائیکلوجیکل میک اپ کے ہاؤ مچ یو ہیو پٹ یور سیلف ان اے پروسیس مین کے پریکٹس. کتنی آپ نے پریکٹس کی ہے، ہاؤ مینی آورز یو ہیو پریکٹس ود ریگارڈس ٹو سائیکلوجیکل پروفائلز. یعنی آپ نے کتنی مینٹل ٹفنس کی ہے، کتنی مینٹل ریہرسلز کی ہیں، کیسے آپ کوپنگ اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیسے آپ سائیکلوجیکل ریلیٹڈ جتنی یا سچویشن ریلیٹڈ جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں. آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس ہیں کہ آپ کی ہائٹ، ویٹ، باڈی میس، یہ تمام چیزیں آپ کی فزیکل ایٹریبیوٹس میں آتی ہیں. پھر فزیولوجیکل کریکٹرسٹکس آپ کی وہی جو آپ کی ایروبک، انیروبک پار وغیرہ، اور آپ کی مسلز کی جو اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر آف یور مسلز ہے، یہ ساری چیزیں جو آپ کو بتاتی ہیں ایکسپرٹس کو کہ یہ جو بچے ہیں یا یہ جو ایتھلیٹس ہیں یہ کس ایونٹ کے لیے، انڈیویجول یا ٹیم ایونٹ کے لیے یا کس گیم کے لیے یہ سوٹیبل ٹیلنٹ ہے. تو یہ انیشل پرفارمنس جو ہے وہ ہر ایک کی انیشل پرفارمنس ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہوگی، زیادہ ہوگی، اچھی ہوگی، بری ہوگی. انیشل پرفارمنس بیسس وہ اس کی پریزنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں، پروسیس جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کی پریکٹس ہے، آپ کی کوچنگ جو ہے نا انسٹرکشنز ہیں، یا کوچنگ ہے کہ آپ اگر کسی کوچ سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں، یہ کوئی کوچ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، ٹریننگ پلان پہ کام کر رہے ہیں، پریپریشن کرتے ہیں، آپ کی فیملی انفلوئنسز اس گیم کے اوپر ہیں کہ نہیں ہیں، یا آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا پھر ریزورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو پروسیس ہے، یہ بھی ٹریننگ پلانز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر ایونٹ کے لیے، اس کی پریپریشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر ایونٹ کے لیے، اور ہر ایونٹ کے لیے یا ہر بچے کے لیے فیملی انفلوئنسز بھی ویری کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کسی بھی ایونٹ کے لیے اس کی نیچر کے مطابق جو ہے نا اس کی گرومنگ کرنے کے لیے ہم اس کو نرچر کرتے ہیں، یعنی ڈیولپ کرتے ہیں، گروم کرتے ہیں، تاکہ ہمیں الٹیمیٹلی ڈیسٹینیشن ہمیں ملے. وہ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ ہماری ایونچوئل پرفارمنس ہے. ایٹ دا اینڈ واٹ ایور یو ول گین، ریوارڈ ہے، آپ کی شکست ہے، ڈیفیٹ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی ایونچوئل پرفارمنس ہے. تو یہ آپ کی ہر ایونٹ کے لیے ویری کرے گی. ریسرچرز ڈفرینٹ اینگل سے ریسرچ کرتے ہیں ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دیر آر کی پریڈکٹرز آف ٹیلنٹ ان ویریس اسپورٹس، اور یہ جو نارملی جو ایسٹرن بلاک کنٹریز ہیں یا آسٹریلینز ہیں، نارملی دے ورک، یا دے آپ کہہ لیں کہ 60% دے ورک آن مینٹل ریلیٹڈ یا سچویشن ریلیٹڈ تھنگس کے اوپر. اور پھر ان کی جو ریسرچ کے مطابق جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کریکٹرسٹکس
جو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کس چیز کو، ایک ایکسپیرینسڈ جو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کو یا اسکلڈ پرسن کو لیس اسکلڈ پرفارمر سے. تجربہ ہی ہوتا ہے. تو وہ کون سی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ جو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں جو چاہے وہ اس کی ہیریڈیٹی کا اس میں اس کا عمل دخل ہے، یعنی وہ چیز اس میں جینیٹیکلی ہے، ہیومن اونٹوجینیسس کے مطابق ہے، یا پھر آپ کی انوائرمنٹل کنڈیشنز کے مطابق ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. اور ریسرچ ایویڈنس موجود ہے جو سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ پلیئرز جو ان کا جو اینتھروپومیٹرک کریکٹرسٹکس ہیں. Anthropometric characteristics is a scientific terminology used for your personal body characteristics. اس میں چاہے آپ کا ہائٹ ہے، باڈی میس ہے، آپ کا باڈی کمپوزیشن ہے، کس طرح بنی ہوئی ہے، اس کے سیلز ہیں، اس کی بون ڈائمیٹر ہے، آپ کی مسل گرتھ ہے، جو کچھ بھی آپ کی باڈی کے اندر چاہے وہ آرگنز ہیں، جو کچھ یہ آپ کا اینتھروپومیٹرک کریکٹرسٹکس کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ان کا عمل دخل پرفارمنس کے ساتھ ہوتا ہے، اور دیز آر ریئلی امپورٹنٹ. اور یہ سم ٹائمز کمپلیکس ویز میں جو ہے نا میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئیں گے. فزیولوجیکل میئرز جو ہے نا وہ have also been used in an attempt to identify key predictors. یہ جو فزیولوجیکل میئرز ہیں، یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے اوپر بھی کافی ساری ریسرچ ہوئی ہے کہ جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرفارمنس کو. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں میجر جو سائیکولوجیکل پروفائلنگ کے حوالے سے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سکسیسفل پلیئرز ہوتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں جو لیس سکسیسفل ہوتے ہیں، یا جو اسکلڈ ایتھلیٹ ہوتے ہیں، تجربہ کار ایتھلیٹ ہوتے ہیں، یا جن کو آپ پرانے ایتھلیٹ کہتے ہیں، وہ نئے آنے والے ایتھلیٹ سے جو ہے نا ہمیشہ اپنے ایکسپیرینس کی بیسس پہ جو ہے نا وہ ان سے اچھے ہوتے ہیں. اور یہ کس وجہ سے؟ وہ سائیکولوجیکل میک اپ کی وجہ سے، سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے. اور یہ جو ازمپشن ہے کہ آپ کی جو ایک ایتھلیٹ ہے، جو آپ کا پلیئر ہے، وہ پوزیس کرتا ہے آپ کی ڈفرینٹ پرسنالٹی کریکٹرسٹکس. اور یہ جو پرسنالٹی کریکٹرسٹکس ہیں، ہر بندے کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ کچھ جلدی منگل اپ ہو جاتے ہیں آپس میں، میل ملاپ ان کا جلدی ہو جاتا ہے. کچھ انڈیویجولسٹک سارٹ آف ایتھلیٹ ہوتے ہیں جو منگل اپ ہونا نہیں چاہتے ہیں، ایگو اورینٹیڈ ہوتے ہیں، کچھ ٹاسک اورینٹیڈ ہوتے ہیں. تو یہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں. اور یہ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہوتی ہیں یہ نارملی وی بلیو کہ یہ ریلیٹیولی اسٹیبل ہو جاتی ہے اوور ٹائم، کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ دیز آل کریکٹرسٹکس بیکم اسٹیبل اینڈ پرماننٹ. اور پھر یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں پلیئرز کی پری ڈسپوزیشن ٹورڈز سرٹن ٹائپ آف بیہیویئر. پھر یہ کیا کرتی ہیں؟ ریفلیکٹ کرتی ہیں ایک بندے کی ہیبٹس کو جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ یہ کیسا ہے، اگریسو ہے، کول اینڈ کام ہے، ٹھیک ہے، ہائپر ہو جاتا ہے یا نہیں ہائپر ہوتا، یا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے. تو یہ تمام چیزیں بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بیہیویئر سے کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں موجود ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں. اور نارملی جو اکارڈنگ ٹو ریسرچ ہے، پرسنالٹی ٹریٹس کچھ حد تک جو ہوتی ہیں وہ انہیریٹڈ ہوتی ہیں. آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں اور جو آپ میں، تو کافی ساری مماثلت ہوتی ہے، کافی ساری. آپ اگر کمپیئر کریں تو کچھ نہ کچھ آپ کی
چاہے وہ جینیٹیکلی آپ کی باڈی اسٹرکچر ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا رنگ روپ ہے، تو کافی حد تک جو ہے نا 30 to 60% تک یہ چیزیں میچ کرتی ہوتی ہیں آپ کی جو ہے نا ہیریٹیبلٹی سے، جو انہیریٹڈ آپ میں جو جینیٹیکلی چیزیں آپ میں آتی ہیں، تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سائیکولوجیکل سکلز ہیں، یہ ہائیلی امینیبل ٹو اسپیشلائز ٹریننگ ہوتے ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ ان کا عمل دخل ہوتا ہے جو سائیکولوجیکل، اور یہ آپ وائس ورثہ کام کرتے ہیں اسپیشلائز ٹریننگ کے لیے، کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ ٹریننگ کے لیے صبح نکلتے ہیں، آپ نے لیٹ سپوز کراس کنٹری آج لگانی ہے، تو آپ جب سٹارٹ کریں گے تو تھوڑی دیر بعد 500 میٹر کی رننگ کے بعد آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ میں کل کر لوں گا، میں چھوڑ دوں، نہیں آج میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں آج بھاگ نہیں سکتا ہوں، گیم میں میری پرفارمنس آج نہیں میرا۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اندر پھر اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، نہیں یار میں 100 میٹر اور کرتا ہوں، نہیں میں 500 کلومیٹر تو کروں، پھر 1 کلومیٹر پورا ہو جاتا ہے تو وہ پھر آگے سوچتا ہے کہ میں کوئٹ کر جاؤں، تو پھر کہتا ہے نہیں یار 1 کلومیٹر تو ہو گیا تو چلے میں تھوڑا سا اس کو۔ لیکن ون ہو از لیس مینٹلی ٹف، یا جس کی مینٹل ریہرسلز نہیں ہیں، جس کی اس کی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، موٹیویشن اور ڈیڈیکیشن نہیں ہے، وہ بندہ بھی اس میں سے ڈراپ کر دے گا۔ اور جو بندہ اسکلڈ ہوگا، جو بندہ ٹرینڈ ہوگا، وہ موٹیویشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے اس ٹاسک کو پورا کرے گا، چاہے جیسے بھی وہ کرے، اور اس کے بعد وہ پھر جو ہے نا دوسروں کی طرح بیٹھے گا۔ سو یہ جو ایکسٹینسو ایریا آف ریسورسز ہوتے ہیں، کہ یہ جو کوالیفائڈ اسپورٹس سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام جو ہے نا یہ ان کو پتہ چل جاتی ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اس پورے پروسیس کو۔ یہ آپ کی جو موٹیویشن ہے، آپ کا جو انگزائٹی مینجمنٹ ہے، آپ کی جو کنسنٹریشن ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے، آپ کا اٹینشنل سٹائل ہے، آپ کا جو ہے اراؤزل ریگولیشنز ہیں، آپ کی یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ سائیکولوجیکل سکلز جو ہے نا یہ اپروپریٹ ٹریننگ کو ریفائنڈ کرتے ہیں، اور جو ہے نا دوسروں سے آپ کو نمایاں۔ تو یہ آپ کی جو اپروپریٹ ٹریننگ ہے، سائیکولوجیکل ٹریننگ ہے، یہ آپ کو ریفائنڈ کرنے میں، یا آپ کی اپروپریٹ ٹریننگ کو جو یہ اپروپریٹ کرے گی، یہ جو کوگنیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں، کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، جو آپ کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، جو آپ کی مینٹل ٹفنس ہوتی ہے، یا آپ کی جو گیم انٹیلیجنس ہوتی ہے، یعنی آپ کو اس گیم کے سارے ان آؤٹ کا پتہ ہوتا ہے، اس کی ساری جو جو ٹیکٹس ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، پریڈکٹ کرتی ہیں ٹیلنٹ کو، اور پرومسنگ اپروچ ٹو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، انوالو ہوتی ہے دا میئرمنٹ آف پرسیپچول کوگنیٹو اسکل۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ اس میں آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، یا اس کو شناخت کے لیے انوالو ہوتی ہیں، جو آپ کی پرسیپچول یعنی آپ کی جو پرسیپشن ہے کوگنیٹو سکلز کے حوالے سے، سچ ایز اینٹیسپیشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ، کہ آپ کا جو ہے نا اینٹیسپیشن آپ کی جو ہے نا وہ کتنی اچھی ہے، یا آپ کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے، یو آر اے کوئک ڈیسیژن میکر، یا آپ لیک کرتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، یہ اسپورٹس میں اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یو ہیو ٹو کوئکلی رسپانس اگینسٹ
the bowler. You have to quickly respond with in a no time against a boxer. کہ اگر آپ باکسنگ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس میں فرکشن آف سیکنڈز کی بھی آپ کے ذہن میں سوچ آئی، تھاٹ آئی، تو پنچ سیدھا آپ کے منہ پہ لگے گا. فٹ بال کی اگر بات کریں تو آپ کی اگر یہ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا اگر آپ کی نہیں ہے تو اچھی نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس اگر بال ہے تو وہ بال آپ سے جس طرح بال آپ کے پاس پہنچی ہے اسی طرح آپ کے اپوننٹس بال آپ کے، کیونکہ یہ اب تو ون ٹچ کی گیم ہے، آپ ود ان نو ٹائم بال کو اپنے پاس یعنی اس کو جسٹ سٹاپ کرتے ہیں تو آگے اپنا پلیئر اتنے آپ کے ریفلیکسز، اتنی آپ کی کوئک ڈیسیجن جو ہے نا جو آپ نے لینا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو آگے فردر پاس آن کر دیا، یعنی جسٹ ایک ٹچ پہ ود ان نو ٹائم کہ آپ اگر فرکشن آف سیکنڈس میں اسی بال جو آپ کے پاس آ رہا ہے اسی کی فورس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ نے بال کو اپنے دوسرے ساتھی کی طرف کر دیا تاکہ اپوننٹ آپ سے بال کو لے نہ سکے. تو یہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے یہ کسی بھی ایونٹ کے حوالے سے بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ جو کنسسٹنٹ ڈفرینسز ہوتے ہیں جو امرج when skilled and less skilled performers are tested on their anticipation and decision making skills. اگر آپ نے اسکلڈ اور لیس اسکلڈ پرفارمرز کو ٹیسٹ کرنا ہو تو پھر آپ ان کے ڈفرینسز کو دیکھنے کے لیے آپ ان کی کوئک ڈیسیجن میکنگ چیک کریں، ان کی اینٹیسپیشن کو چیک کریں تو آٹومیٹکلی آپ کو ان کا پتہ چل جائے گا کہ کون ٹرینڈ ہے اور کون انٹرینڈ بندہ ہے. اسی طرح فیملی انفلوئنسز کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو فیملی انفلوئنسز ہیں یہ جو سوشولوجیکل ریسرچ جو ہے نا یہ کیا کرتی ہے بہت زیادہ اس وقت فورس کرتی ہے، امفیسز کرتی ہے آن دی امپورٹنس آف انوائرمنٹل فیکٹرز ان نرچرنگ ٹیلنٹ. یعنی آپ کے جو انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں، آپ کا جو ایٹماسفیئر ہے، آپ کا جو سپورٹنگ کلچر ہے یا آپ کا جو نان سپورٹنگ کلچر ہے یا آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کس چیز کے بارے میں، نرچر گرومنگ کرنے کے بارے میں، ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور an important factor of success in sports and particularly in field hockey is socializing into particular culture. تو یہ اسپیشلی ٹیم ایونٹس کے لیے کہ آپس میں جب تک ان کی انٹریکشن اچھی نہیں ہوگی، آپس میں جب تک ان کا کلوز لائزون نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اچھے پرفارمنس نہیں دے سکیں گے. تو اسی طرح آپ کا جو بیہیورل اور بایولوجیکل اپروچز ہیں جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹپیکلی انٹروڈیوس چلڈرن ٹو آرگنائز اسپورٹس. تو وہ کیا کرتے ہیں بچوں کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ کیسے اسپورٹس کو آرگنائز کرنا ہے، جبکہ ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، کوچز ہوتے ہیں یہ ان کا بہت زیادہ یہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کس کو، بچوں کو، ایتھلیٹس کو، پلیئرز کو کہ ٹو فردر انوالومنٹ کہ وہ اپنی انوالومنٹ فردر جو ہے نا وہ پلیس کریں فزیکل ایکٹیویٹیز میں یا جو بھی وہ کر رہے ہیں مینٹل. تو پیرنٹل سپورٹ جو ہوتی ہے یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹو دی چائلڈز انوالومنٹ جو ہوتی ہے یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈیورنگ دی انٹائر پیریڈ آف گروتھ ہوتی ہے. سوشل کلاس جو ہوتی ہے اس کا سگنیفیکنٹ امپیکٹ افیکٹ ہوتا ہے اپون پارٹیسپیشن. اسی طرح اگر ہم فیملی فیسلٹیز اینڈ کوچز کی بات کریں تو فیسلٹیز اینڈ کوچز آلسو پلے وائٹل رول ان دی ڈیولپمنٹ آف ٹیلنٹ. تو یہ جو کوچز بیہیویئر ہے اور ان کی انوالومنٹ ہے ود اے چائلڈ آر مور امپورٹنٹ
in the development of talent than initially ability. اور یہ جو چائلڈز میچوریشنل ریڈینس ہوتی ہے بایولوجیکل اور سوشل سائیکولوجیکل فار انٹینس انوالومنٹ ان اسپورٹ از آلسو اسینشیل ٹو ایکسپیرئنس سیٹسفیکشن fulfillment and enjoyment. Good coaches know when to push players and when to reduce the intensity of training and their expectations. تو یہ اگر ان کے اس طرح بات کریں کہ ہم جو سوشل فیکٹرز ہیں جو آپ کے سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہے آپ کے فزیولوجیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں پریڈکٹ کرنے میں. تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ٹیلنٹ کے پہلے تو ہم نے کہ کون سی ایسی کریکٹرسٹک ہیں چاہے وہ فزیکل ہیں چاہے سائیکولوجیکل ہیں جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گی. اب کن بچوں کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ہیں کس عمر کے بچوں کے لیے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ اس کی دیر آر 3 ڈسٹنکٹ فیزز ہیں. 3 جو کیریئر فیزز ہوتی ہیں بچے میں یا ایتھلیٹ میں. سب سے پہلے اس کے ارلی ایئرز ہوتے ہیں جب وہ سپورٹس میں انوالو نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد اس کے ڈیولپمنٹ ایئرز ہیں یا جو ہے نا آپ کا گرومنگ کے سال ہیں وہ 4-5 سال سے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ 5-7 سال کے بعد جو جب اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایکسپیرینس سٹیج پہ اسکلڈ سٹیج پہ چلا جاتا ہے جو لیٹر ایئرز پہ چلا جاتا ہے جو ایکسپرٹیز سٹیج ہے اس پہ چلا جاتا ہے. تو یہ اس سے ہم جو ہے نا اور یہ جو سٹیجز ہیں یہ ایکسیلنٹ گائیڈ لائنز پرووائڈ کرتی ہیں فار پرفارمرز who are going through this process. جن بھی پرفارمرز کو آپ نے پروسیس میں ڈالا ہوا ہے ان کے حوالے سے کہ وہ ٹیچرز کے حوالے سے پیرنٹس کے حوالے سے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان کے کیریئر کو برائٹ کرنے کے لیے. تو اگر آپ اس ٹیبل 2 کو دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے 3 سٹیجز ہیں جس میں انیسیشن ہے ڈیولپمنٹ ہے اور ماسٹری سٹیج ہے. تو اگر ہم انیسیشن سٹیج اور کی بات کریں تو یہ وہ 3-4 سال 5 سال کے بچے ہوتے ہیں جن کو خوشی دینے والی جوائے فل قسم کی پلے فل قسم کی اسپیشل ایکسائٹمنٹ کی کوئی اس قسم کی ایکسرسائزز اس کو یہ پرفارمر کرے گا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کو اگر آپ ثقیل قسم کی ڈیفیکلٹ قسم کی آپ ایکسرسائز کروائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس کا فروٹ نہیں ملے گا بلکہ اس سے اس کی بایولوجیکل کنڈیشنز اس کا سائیکولوجیکل میک اپ تو یہ تمام چیزیں اس کی ڈیمیج ہو جائیں گی. تو یہ پرفارمر جو ہوتا ہے انیسیشن سٹیج پہ اس کو ہمیشہ چھوٹی چھوٹی جو بورنگ قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اسمال ایریا گیمز بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. بچے پٹھو گرم پسند کرتے ہیں. بچے چھپن چھپائی پسند کرتے ہیں. وہ میوزیکل چیئرز پسند کرتے ہیں. بچے ڈک ڈک گوز کو پسند کرتے ہیں. ڈاج دا بال کو پسند کرتے ہیں. اسمال ایریاز کی جتنی گیمز ہیں ان کو پسند. تو یہ چیئرفل قسم کی پلے فل قسم کی جن میں زیادہ تر جو آپ کا ایکوپمنٹ ہے وہ یوز نہیں ہوتا ہے تو یہ اسپیشل ایکسائٹیڈ قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارمرز مانگتے ہیں اور کیونکہ ان کو اٹینٹیونیس چاہیے ہوتی ہے. تو اگر ہم انیسیشن سٹیج پہ کوچ یا مینٹر کی بات کریں یا فزیکل ایجوکیشنسٹ کی بات کریں اس کو کیسا ہونا چاہیے اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے تو وہ اگر اس حوالے سے بات کریں تو اس کو کائنڈ انف ہونا چاہیے چیئرفل ہونا چاہیے کیئرنگ ہونا چاہیے پروسیس سینٹرڈ ہونا چاہیے سمجھنے والا ہونا چاہیے نہ کہ
ऑटोक्रेटिक स्टाइल का होना चाहिए कि वो बच्चे उससे मुतनफ़र होंगे और ऑटोमेटिकली वो अवॉइड करेंगे स्पोर्ट्स में आने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि जो 5 से जो 5-6 साल से नीचे बच्चे हैं, ज़्यादातर उनके लिए फीमेल टीचर्स की या फीमेल कोचेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा उनका अमल दखल होता है, और फीमेल कोचेस जो है ना सूटेबल होती हैं इस स्टेज पे बच्चों के लिए। तो ये जो कोच मेंटर का जो आपका रोल है कि वो उसको प्रोसेस सेंटर्ड होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो पेरेंट्स की बात करें तो इनिशिएशन स्टेज पे पेरेंट्स का क्या रोल होता है। तो इनिशिएशन स्टेज पे पेरेंट्स जो होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पुरजोश होते हैं, अपने बच्चों को वेन्यूज़ पे लेके जाते हैं, वेन्यूज़ से लेके आते हैं, उनको स्पोर्ट्स गियर खरीद के देते हैं, उनको इक्विपमेंट लेके देते हैं, उनको न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, उनकी इंजरीज एंड रिकवरी का ख्याल रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो पेरेंट्स, तो इसका मतलब है कि इनिशिएशन स्टेज पे अर्ली ईयर्स में 10 से 12 10 से सॉरी 1 से लेके 5-6 साल तक के बच्चे जितने हैं उनको ये जो ट्रायंगल है परफॉर्मर की, एथलीट की, कोच की और पेरेंट्स की, तो ये ट्रायंगल एक तो जब तक कंप्लीट नहीं होगी और उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्मर जिस किस्म की एक्टिविटीज़ चाहता है उस किस्म की एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। कोच मेंटर को क्या करना चाहिए, काइंड होना चाहिए, मोहब्बत वाला होना चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए जो है। इसी तरह पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को सपोर्टिव होना चाहिए। तो ये इस स्टेज पे आके हम जो है ना, लेकिन आपने देखा होगा कि इस स्टेज पे हम सारे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप देखें कि हम सारे स्पोर्ट्समैन हैं। हम फर्स्ट ईयर में मैं आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन अ जो है ना क्लास 9th 10th में था तो मैंने उस वक्त एथलेटिक्स स्टार्ट की। तो मुझे, मेरा तो खैर कोच भी कोई नहीं था, तो मैंने जब 86 में स्टार्ट की तो डेली मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया और मेरे लिए वो अम्यूज़मेंट थी। मैं सुबह उठना और 10 किलोमीटर डेली करना। तो ठीक 3 साल बाद विदाउट एनी कोचिंग मैंने पाकिस्तान को कनाडा रिप्रेजेंट किया, और लेकिन उसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। वो मुझे, ऑल्दो के कोच और वो मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये है कि मैंने अपने तौर पे उसको जो है ना, तो ये हम क्या करते हैं आप देखें स्पोर्ट्स है क्या है। मैंने आपको पहले दिन भी कि स्पोर्ट्स जो है ना वो मल्टी डायमेंशनल करेक्टरिस्टिक्स जो है ना के स्किलफुल होने का नाम है। अ वन हु विल बी मल्टी डायमेंशनली इक्विप्ड एनफ, वो ही परफॉर्मर है अच्छा। लेकिन जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ लैक कर रही है, तो आप कभी भी जो है ना, आप देखें कि आप अपने बहन भाइयों को, क्या स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, एग्रेशन है, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी एफिकेसी है। आप ये सारी चीज़ें आप जो है ना आपको स्पोर्ट्स से आती हैं। आप अपने बच्चों को, जो बच्चा 1 साल जब चलना शुरू होता है या आप इवन 1.25 साल का बच्चा मैक्सिमम वो चलना शुरू कर देता है, तो हम क्या करते हैं बच्चों को पहले से ही डिपेंडेंट कर देते हैं। डिपेंडेंट क्या करते हैं, आप बहन भाई एज पेरेंट्स अगर आप देखें तो हम अपने बच्चों को कभी भी अकेले बाहर नहीं लाए ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। मैं भी अगर बच्ची मेरी या बच्चा बाहर जाने की कोशिश करता है तो मैं उसे कहता हूँ बेटा बाहर नहीं जाना, को पकड़ के ले जाएगा। देहातों वाले गांव में जो ज़्यादातर होता है वहाँ तो दादी नानी
والدہ کی آواز آتی ہے پتر پٹھان پکڑ کے لے جائے گا آپ کو، باہر نہ جانا، پولیس والا آپ کو لے جائے گا. کیا چیز بٹھا رہے ہیں ہم بچوں کے ذہنوں میں؟ ڈر بٹھا رہے ہیں، خوف بٹھا رہے ہیں، افریڈنس بٹھا رہے ہیں کہ وہ بچے کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں. ہم اس کا سپون فیڈنگ کر رہے ہیں. پھر ہم انگلی پکڑ کے اس کو شاپ پہ لے کے جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے اس کو واپس لے کے جاتے ہیں. وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے بچہ. وہ ضد کرتا ہے کہ میں بہن کو کہتا ہے، بھائی کو کہتا ہے، والد کو کہتا ہے، والدہ کو کہتا ہے کہ امی، والدہ، مدر، موم، جو کچھ بھی، کہ میرے ساتھ چلیں شاپ پہ، مجھے آئس کریم لے کے دیں، مجھے یہ کر کے دیں، مجھے. یعنی وہ شروع سے ڈپینڈنسی. جبکہ اس کے اگینسٹ آئی مائی سیلف وٹنس وین آئی واز ان کینیڈا، جرمنی، امریکہ. تو میں آسٹریا، کوریا، تو یہ تمام ممالک میں مجھے جو موقع ملا ہے کہ میں نے ان کی جو اکیڈمیز ہیں ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. اور اسپیشلی جو جرمنی کا جو اسٹرکچر تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، جو ٹیچرز ہیں، وہ یہ جو جھولے ٹائپ آپ کے، یہ نیچے پہیے لگے ہوتے ہیں تو چار بچے بیٹھے جو ہے نا وہ پکڑ کے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ریڑھی سی یا اس طرح کی. تو وہاں پہ ہر سکولز، جو پرائمری، جو کنڈر گارٹن والے سکول ہیں، جو چھوٹے بچوں کے سکولز ہیں، ہر سکول میں اس قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہے کہ ان کی جو ٹیچر ہوتی ہے، ڈائریکٹ جو ٹیچر ہوتی ہے، آیا ہوتی ہے یا کیئر ٹیکر ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹلی کیا کرتی ہے، ان بچوں کو بٹھاتی ہے. ہر ایک نے 4 سے 5 بچوں کو، جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جو زیادہ چل نہیں سکتے، وہ کہہ لیں کہ 7 8 ماہ سے لے کے جو بیٹھتے ہیں نارملی، ہلکی ہلکی بات کرتے ہیں، ان کو وہ راؤنڈ لگواتے ہیں. کبھی وہ پولیس اسٹیشن میں لے کے جاتے ہیں، کبھی وہ اسپورٹس ارینا میں لے کے جاتے ہیں، کبھی وہ آٹومیٹ مشینز جہاں سے ٹکٹ نکالتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، کبھی وہ ریلوے اسٹیشن لے کے جاتی ہیں. یعنی وہ آبزرو کرواتے ہیں، ان کو ایکسپوئر دیتے ہیں بچوں کو. اور انڈیپینڈنٹ پھر ان بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ کل بیٹا آپ نے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، 1.5 2 سال کے، تو ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھاتے ہیں. وہ پھر ان کو 50 سینٹ پکڑاتے ہیں، بیٹا یہ اس مشین میں ڈالو تو آپ کو جو ہے نا اس میں سے یہ وہ ٹکٹ کیسے لینے ہیں آٹومیٹ سے، اس طرح باقی چیزیں. وہ ان چیزوں کو جو ہے نا اس طرح بچوں کو ایکسپوجر دیتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں. جبکہ ہم اس کے اگینسٹ یہ ساری چیزیں جو ہے نا چھین کے ان کو اپنا ڈپینڈنٹ بنا دیتے ہیں. تو ان کا جو ہے نا تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آپ کو جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اور ہم اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ آپ کو جو دیکھا ہے کہ ایکسپوجر جو ہے ہمارے پاکستان میں وہ اس قسم کا ایکسپوجر ہوتا ہے. تو آگے فردر آپ کو جو ہے نا اس ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس میں آپ کو آگے ہیومن آنٹوجینیسس کے جو کچھ چیپٹرز ہیں کہ بچے کون سی موومنٹ ہیں ان کے لیے جو کس ایج میں کس سٹیپ کے اوپر جو ہے نا وہ سیکھتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹ سٹیج کی، تو ڈیولپمنٹ سٹیج پہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ سٹیج کب سٹارٹ ہوتی ہے؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا آپ کے یہ ذہن میں چیزیں کہ ڈیولپمنٹ سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ایک بچہ روانی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اس 6 7 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ہوکڈ ہو جاتا ہے، کمیٹڈ ہو جاتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اب بیڈمنٹن کھیلنی ہے، ٹیبل ٹینس کھیلنی ہے، میں نے ہاکی کی پریکٹس کرنی ہے، میں نے ایتھلیٹکس کرنی ہے، سوئمنگ کرنی ہے. اور وہ اس چیز کے ساتھ ذہن میں جو ہے نا وہ کمیٹڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح کوچ جو ہوتا ہے اس سٹیج پہ آ کے رسپیکٹ مانگتا ہے، وہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، وہ پرفارمنس مانگتا ہے. اور اسکلڈ جو ہے نا کوچز جو ہوتے ہیں اس بچوں کو
ٹرینڈ کرتے ہیں، اسکل یعنی ان کے اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اسی طرح جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس اسٹیج پہ آ کے سیکریفائزز کرتے ہیں، میڈ سیکریفائزز کرتے ہیں. اور سیکریفائز کیا کرتی ہیں یا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا فنکشن ہے گھر میں، تو جب فنکشن ہے اگر گھر میں کوئی شادی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی ایونٹ ہے، تو وہ انکریج کرتے ہیں بچے کو کہ بیٹا یہ ایکٹیویٹیز، یہ شادی بیاہ ہر چیز یا اس قسم کے فنکشنز آتے رہیں گے، آپ اس چیز کو چھوڑو، ہم گھر کا کام بھی کر لیں گے، آپ اپنی پریکٹس کرو. تو یہ سیکریفائز ہوتا ہے بہن بھائی دوسرے کے لیے کہ اس کی فائنل کمپٹیشن کے لیے وہ پریکٹس کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو اس کے لیے کہ آپ اپنی پریکٹس کرو، ویل ٹیک کیئر آف ہوم. اسی طرح اس کی ایکٹیویٹیز کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں پیرنٹس. ریسٹرکٹ کیا کرتے ہیں کہ یو ول ناٹ گو آؤٹ سائڈ انلیس انٹل آپ اپنی پرفارمنگ آپ اپنا اس کو کرنا. یہ یار اس کا کرن کا بند کریں پلیز. تو وہ ریسٹرکشن جو ہے لگا دیتے ہیں ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹیز پہ باہر نہیں جانا، آؤٹنگ پہ نہیں جانا، فرینڈس کے ساتھ نہیں جانا. پریکٹس از موسٹ امپورٹنٹ. تو آپ اپنی پریکٹس کو جو ہے نا وہ اس پہ کنسنٹریٹ کرو، نہ کہ یہ ان ایکٹیویٹیز پہ. تو اس کے بعد یہ اس سٹیج پہ ان تینوں کا جو پرفارمر کا، ایتھلیٹ کا یعنی کوچز کا اور پیرنٹس کا عمل دخل اپنا اپنا رول ہوتا ہے، اور ہر ایک کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو جو ماسٹری سٹیج ہے، جو لیٹر ایئرز ہیں، جو ایکسپرٹیز سٹیج ہے، اس میں بچہ رسپانسیبل ہو جاتا ہے، obsessed ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایک کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ خود ہی، اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے صبح اٹھنا ہے، ٹریننگ پہ جانا ہے، پچھلے ٹائم میں نے ورک آؤٹ کرنا ہے. وہ اپنا پلان اس کے پاس ہوتا ہے، جو اس کوچ کے ساتھ بیٹھ کے پلان اس کا جو ویکلی پلان ہے، منتھلی پلان ہے، کوارٹرلی پلان ہے، تو وہ آپ اس نے بنایا ہوتا ہے. وہ اس اپنے پلان کے مطابق جو ہے نا اس کو اس پہ عمل کرتا ہے. تو اسی طرح جو کوچ ہوتا ہے وہ سکسیسفل، پیئرڈ، بانڈڈ، ایموشنلی اس کی انٹریکشن اس کے ساتھ ہوتی ہے. ایک بانڈ، ایک ایگریمنٹ ان کا ہوتا ہے جو ہے نا. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں ہم اس بچے کی پرفارمنس جو ہے نا کہیں خدا نہ خواستہ خراب تو نہ ہو جائے. وہ سکسیسفل دیکھنا چاہتا ہے اس کو، اور وہ اس کا جو مینٹر ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. تو اس طرح جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس سٹیج پہ، جو ماسٹری سٹیج پہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، 18 سال سے اوپر ہو جاتے ہیں خاص کر، تو یورپ میں تو 16 سال کے بعد بچے بچیاں آزاد ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پیرنٹس کا تو چکر ہی ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو ہمارے پاکستان میں جو ہے نا نارملی آج کل تو یہ بھی ادھر بھی وہ 50% کا آ گیا ہے کہ بچہ 14 15 سال 16 سال کا ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کو اب آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتا ہے، یا وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ انف ہوں. تو مجھے جو ہے نا، اور اس سٹیج پہ ایک ایتھلیٹ کو اپنے پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، فرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے، دوست کی ضرورت ہوتی ہے، کولیگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس کو اس کے علاوہ پیرنٹس کا اس میں کم عمل دخل ہوتا ہے کیونکہ بچہ سمجھدار ایکسپرٹی سٹیج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. آلدو وہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں یا پیرنٹس سپورٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس سٹیج پہ جو ہے نا وہ ان کا جو رول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ ہم بچوں کی گرومنگ جو ہے ان کو ان کے ایج فیکٹر کو دیکھتے ہوئے، ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے، یا وہ کس سٹیج پہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے مطابق ان کی گرومنگ کرتے ہیں. ان کی سٹیجز کو دیکھتے ہوئے کس سٹیج پہ وہ بچہ ہے تو اس سے ہم ان کو ڈیولپ کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو بنانے. ہاں جی، کوئی سوال ہے یہاں تک؟ پوچھے.
السلام علیکم سر، میں वालेकुम। نے یہ پوچھنا تھا کہ جو ماسٹری سٹیج ہے اس میں ایج لمٹ کیا ہوگی؟ بیٹا ماسٹری سٹیج آپ سمپل دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے کہ جو ارلی ایئرز ہیں وہ آپ کے انیشیشن سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے جب آپ کا بچہ ایکٹیویٹی کرنا سٹارٹ کرتا ہے پہلے دن سے، وہ چاہے 2 سال کا ہے، چاہے 3 سال کا ہے، چاہے 1 سال کا ہے۔ جب وہ فزیکل ایکٹیویٹی پہلے دن آپ نے اس کو کروانا شروع کر دی تو اس کی انیشیشن جو ہے نا سٹیج سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو ڈیولپمنٹ سٹیج ہے آپ کی وہ اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ ایونٹ ٹو ایونٹ ویری کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایونٹ کے لیے ایج گروپ علیحدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیولپمنٹ سٹیج اس وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ایک بچہ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا کوچ کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے بیک فلپ کرنی ہے، آپ نے ڈائیو لگانی ہے، آپ نے سوئمنگ پول میں جمپ کرنا ہے، آپ نے باڈی اینگل جو ہے نا جیولن تھرو کرتے ہوئے اینگل آف پروجیکشن آپ نے 45 کا رکھنا ہے یا 28 کا رکھنا ہے، یا شارٹ پٹ کا آپ نے 45 رکھنا ہے یا 40 رکھنا ہے، یا آپ نے تو یہ جب وہ بچہ چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیولپمنٹ سٹیج میں داخل ہو چکا ہے۔ جب اس کو آپ گائیڈ کرتے ہیں تو وہ چیزیں کرنا شروع کر دے، وہ چاہے 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، تو اس سٹیج سے وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ تقریباً 12 سال تک کی جو ایج ہے وہ نارملی 5 سال سے یا 6 سال سے لے کے 12 سال تک کی جو سٹیج ہوتی ہے یا 13 سال کی جو سٹیج ہوتی ہے اس تک آپ کی ڈیولپمنٹ سٹیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ ایئرز ہیں جو بیسٹ موٹر لرننگ ایج ہوتی ہے۔ اس آگے وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے، میں اس میں تو ڈسکس اس کے نیکسٹ چیپٹر میں ویسے ہی وہ آ جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک بچہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جی ڈیولپمنٹ۔ ہاں، جب اس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں اس کسی بھی ایونٹ میں آپ جو کچھ اسے کرا رہے ہیں وہ آٹومیٹڈ ہو جائیں، وہ بغیر دیکھے اس میں ایکسپرٹیز اس کی آ جائیں، بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر وہ جب وہ پرفارم کرے تو اس میں ایکوریسی نظر آئے، ایکوریٹلی وہ چیز ڈربلنگ کر رہا ہے تو ڈربلنگ سٹیج پہ پہنچ گئے جب آپ آٹومیٹڈ قسم کی اسکلڈ قسم کی۔ ہاں جی بولیں بیٹا، سمجھ آ گئی اس کی؟ جی سر، تھینک یو، سمجھ آ گئی ہے سر۔ ہاں میرا جی، نیکسٹ کویسچن یہ ہے، یہ جو سائیکولوجیکل ڈومینز ہوتے ہیں، ہاں ہم بات کر رہے تھے کہ انوائرمنٹ سے بھی جیسے کوچ ہیں، پیرنٹس ہیں، بالکل، ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت تو زیادہ، یہ بہت زیادہ جو افیکٹ کرتے پھر سر یہ جو سائیکولوجیکل ڈومینز ہیں، ہیں۔ ہاں یہ پھر بچے کا مائنڈ سیٹ ہم کیسے کریں گے؟ ایک تو ٹریٹ سے آئیں گے نا، جینیٹیکلی جین سے، بیٹا تو اس کا انوائرمنٹ یہ میں۔ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا سمجھ آ گیا مجھے سوال کہ ان انوائرمنٹل فیکٹرز جب افیکٹ کرتے ہیں چیزوں کے اوپر، اس کو ہم نے مینٹل ریہرسلز کے لیے مینٹل ریہرسلز ہم اس کے اگینسٹ سائیکولوجیکل میک اپ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ مینٹل ریہرسلز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ذہنی مشقیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی دیر آر سرٹن کرائٹیریاز، جیسے آپ اپنے ویژوالائزیشن کو انہانس کرنے کے لیے امیجری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اراؤزل ریگولیشن کے لیے پروگریسو مسکولر ریگولیشن ٹیکنیک کرتے ہیں، آپ اپنے مورائل کو اپ کرنے کے لیے سلیپ کرتے ہیں اپنے بٹاکس یا اپنے چیکس کے اوپر۔ یعنی آپ اپنے جو آپ کہہ لیں کہ
انگزائٹی کو اوور کم کرنے کے لیے ڈیپ بریدنگ لیٹ سپوز کرتے ہیں. تو دیر آر سرٹن ٹیکنیکس جو آپ کو ریہرسل کرنی پڑتی ہیں, جو پریکٹس کرنی پڑتی ہیں, اور جو انوائرمنٹل کنڈیشنز آپ کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں اپنے ایتھلیٹس کو. ایک بچے کو فیئر ہوتی ہے, میں نے جو مثال دی تھی کہ وہ جو مثال بنی ہوئی ہے نا, گوبھی گوبھی ہوتی ہے اور بندے بندے ہوتے ہیں. یعنی ایک بندے کو آپ پریکٹس کرواتے رہے گھر میں, اس کو تقریر یاد کروائی, وہ جب ادھر گیا تو جا کے میں نے کوئی نہیں وہ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا.